تو اسی لیے آپ اس کو چھوڑیں, آپ MRD میں آ جائیں اور یہ ایشو کو جو ہے آپ چھوڑ دیں, یہ آپ کا اپنا ہے, یہ آپ الیکشن میں لے جائیں. میں نے کہا جی دیکھیں ایک غلطی آپ نے کی تھی بنگال میں, 6 پوائنٹ جب مجیب الرحمان نے پیش کیے تھے تو آپ نے اس سے نیگوشیٹ نہیں کیا. جب وہ 6 پوائنٹ لے کے چلا گیا الیکشن میں اور کمٹ ہو گیا لوگوں کے ساتھ, then he had no power to maneuver and to change. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو اٹانومی کو لے جائیں وہاں, تو ہم صرف اٹانومی مانگنے والے لوگ ادھر سیاست نہیں کر رہے ہیں, ادھر آزادی والے لوگ بھی ہیں. ہم اٹانومی مانگیں گے, وہ آزادی کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ مسئلہ بالکل گنجلک ہو جائے گا, ختم. جنرل ضیاء کے دور میں کیا ہوا؟ جنرل ضیاء کے دور میں فوجیں واپس بلا لی گئی تھیں جو بھٹو کے زمانے میں تھیں, یہ تھا. تو بلوچ عوام کچھ خوش نظر آئے اس پہ, یا انہیں کوئی ریلیف ملا؟ نہیں جی نہیں, بلوچ عوام خوش تو بالکل نظر نہیں آئے. فوج کشی تو نہیں تھی, فوج تو واپس بلا لی تھی. فوج کو واپس تو نہیں بلایا, فوج وہیں اسٹیشنڈ تھی, لیکن یہ کہ آرمی ایکشن بند کر دیا گیا. آرمی ایکشن بند کر دیا گیا. آرمی ایکشن بند کر دیا گیا تھا, اور یہ بھی نہیں کہ ہمیں چھوڑا گیا. ٹھیک ہے نا, فیصلہ یہ ہوا کہ یہ حیدرآباد ٹرائبیونل میں اس وقت جو بند ہیں لیڈرز, ان کو شفٹ کیا جائے مچھ جیل کوئٹہ میں. اور جب ان کو ٹرین میں بٹھا کے یہ لے گئے مچھ, تو مچھ میں تقریباً 50,000 لوگ جمع ہو گئے اور ان کو لے کے چلے گئے. اچھا, ان کی قید سے جب لے کے چلے گئے ان کے قید سے, اور کوئٹہ میں انہوں نے ان کو لے جا کے ایک جلسہ کیا بہت بڑا. اس کے بعد ان کو اپنے اپنے گھروں میں جا کے چھوڑا. پھر ضیاء الحق نے ان کو اریسٹ نہیں کیا. اچھا, ٹھیک ہے نا, ان کو اریسٹ نہیں کیا, اور پھر اسی طرح تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ایک سافٹ کارنر تھا فوج کے, یعنی ضیاء الحق تو فوج کے چیف آف سٹاف تھے نا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوج کا کوئی سافٹ کارنر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ 2 محاذوں پہ لڑ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے نا, ایک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی لے, اور پھر ایک ادھر لڑائی لے. اور ہمارے لوگ یعنی تقریباً آپ سمجھ لو 6-7 سال پٹ کے کافی پٹے تھے. اچھا, اس فارمولے پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بہت سارے جو بلوچ قوم پرست ہیں سب ہیں, ان کی طرف سے الزام اسٹیبلشمنٹ, یا سیدھی بات ہے, فوج پہ, ایجنسیز پہ آتا ہے, FCC پہ آتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اٹراسٹیز انہوں نے کی ہوئی ہیں, انہوں نے وہاں سختیاں کی ہیں, لاپتہ لوگ, میوٹیلیٹڈ باڈیز, اور یہ سب بات کر رہے ہیں. فوج تو یہاں پہ بھی الجھی ہوئی ہے اس وقت, پورے نارتھ میں ہمارے, یعنی بہت ہی کرٹیکل پوزیشن ہے وہاں پہ. فوج کے GHQ پہ حملے بھی ہو رہے ہیں اس وقت, فوجی انسٹالیشنز کو بھی اڑایا جا رہا ہے. تو فوج تو اس وقت تو بالکل ایسا وقت ہے کہ وہ ایک تیسرا محاذ بلوچستان میں کھول ہی نہیں سکتی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو فورن انسرجنسی ہے, میرا اشارہ جو ہے انڈیا کی طرف ہے, یا موساد کی طرف ہے, را, امریکہ, CIA, جو بھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بلوچستان میں چاہ رہے ہیں, وہ اس سچویشن کو مینیپولیٹ کر رہے ہوں اور الزام فوج پہ آ رہا ہوں؟ یہ تو جی فوج کا کہنا ہے نا, فوج کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ انڈیا اور دوسرے جی ممالک ہے, اسرائیل ہے, فلانا یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. لیکن اتنے سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی 2003 سے لے کے اب تک 8 سال ہو گئے, 9 سال. ایک آدمی انہوں نے ایجنٹ کر کے پکڑا نہیں ہے, ایک آدمی انہوں نے پیش نہیں کیا, ایک کاغذ انہوں نے پیش نہیں کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کل بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جی APC کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, جب پارلیمنٹ موجود ہے, الیکٹڈ پارلیمنٹ کو مشترکہ اجلاس اس کا بلاؤ, اور آپ اس کے اندر فوج کو بھی بلاؤ. جیسے آپ نے میمو گیٹ کے سلسلے میں اور سلسلے میں بلایا تھا, APC میں بلایا تھا, پھر آپ نے بریفنگ اس کو کرایا تھا, اس کو اس مشترکہ اس میں بلاؤ, اور اس کو کہو کہ جی آپ کہتے ہیں ظاہر ہے وہاں ISI اور MI فنکشن کرتی ہے, اور وہی رپورٹ دیتی ہے نا کہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں فلانا. ان کو بلاؤ پارلیمنٹ میں, ان کو کہو کہ جی آپ یہ پروف کریں کہ یہاں انڈین ایجنٹ موجود ہیں, آپ یہ پروف کریں, پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے, ٹھیک ہے بلوچوں کو مارو. آپ پروف نہیں کر سکتے ہو, اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آج تک آپ پروف نہیں کر سکے ہو, صرف بیان کے حد تک آپ نے رکھا ہوا ہے, اگر آپ پروف نہیں کر سکتے ہو, اس کا مطلب ہے آپ نے ہم کو مسلیڈ کیا. اب ہم بلوچوں سے معافی مانگتے ہیں اس پارلیمنٹ کہ بھئی ہم مسلیڈ ہوئے ہیں, آپ آئیں گفتگو. مطلب یہ APC جو ہے آپ کے خیال میں کوئی اچھے ریزلٹس نہیں چھوڑے گی؟ APC تو 3 ہو گئے ہیں نا, 4 ہو گئے ہیں, ان کے کیا ریزلٹ نکلے؟ کوئی ریزلٹ نہیں نکلا. ضرورت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا اجلاس, پارلیمنٹ بلائے نا, سینیٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, یہ دونوں کو ملا کے وہ پارلیمنٹ بلائے, اور ان کو بلائے کہ بھئی آپ ہم کو بتائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ FC, یہ کہتے ہیں کہ جی FC جو ہے وہ چیف منسٹر کے انڈر ہے. IGFC میجر جنرل صاحب ہیں, نیچے جتنا سٹاف ہے وہ فوج کا ہے, کور کمانڈر وہاں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کور کمانڈر اگر فوج کو ایک حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے نا,
تو پھر وہ فوج جو ہے وہ چیف منسٹر کا مانے گا یا اپنے وہ لاسٹ کمانڈ ٹائم کا؟ جی ہاں بالکل لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی. اچھا ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے سر, ایک چھوٹے سے بریک جی، پہ جی، جاتے جی، ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کچھ اور سوالات ہیں جی ضرور. وہ میں چاہوں گا کہ آپ سے کروں گا ضرور، اور ضرور. ہم اس کو ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش ضرور. کریں گے. خواتین و حضرات, یوسف مستی خان صاحب سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے. بلوچستان ایک بہت حساس موضوع, آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام کر رہا ہوں یوسف مستی خان صاحب کے ساتھ. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں. لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو, اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے ورکرز پارٹی پاکستان کے نائب صدر اور بلوچستان کے امور کے ماہر جناب یوسف مستی خان صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ادھوری رہ گئی تھی, یہاں تک تو ہم پہنچے تھے کہ کیا ہوا ماضی میں, کیا ہوا اور کس طرح سے ہوا. اب تھوڑا سا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یوسف مستی خان صاحب, بلوچستان ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا کوئی 56% کے قریب ہے, لیکن آبادی اس کی جو ہے وہ کراچی سے بھی کم ہے کہتے ہیں, یعنی تقریباً 2.25 کروڑ یا 2 کروڑ کے قریب ہوگی. تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ ایک بڑا علاقہ ہے, میں بات کر رہا ہوں ذہن میں رکھ کے, وہ جو علیحدگی پسند اور وہ سب کہنے کی بات کر رہے ہیں, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ اتنی کم آبادی, رقبہ تو بڑا ہے, آبادی اتنی کم ہے, کین دے مطلب سکسیڈ ان میکنگ اے سیپریٹ اسٹیٹ, اور پھر اس کی مینجمنٹ کیسے کریں گے, کس طرح کریں گے؟ جی دیکھیں, بلوچستان کوئی ابھی کا ریاست نہیں ہے یا پاکستان کے صوبہ نہیں ہے. بلوچستان تو اس وقت وجود میں آیا تھا جب گریٹ گیم ادھر ہو رہا تھا, سارا کچھ ہو رہا تھا, اور بلوچستان اس وقت بھی ایگزسٹ کر سکا, اور پھر انگریز اس کو فتح نہیں کر سکے. انگریز نے ان کے ساتھ ٹریٹی ایگریمنٹ کرنی پڑی. انگریز نے بھی حملہ آور ہوئے تھے 2-3 دفعہ, 3 جنگیں, 6 جنگیں تو انگریز سے لڑائے بلوچ, ٹھیک ہے. آخر میں انگریز جو ہے اس کے ساتھ انڈر ٹریٹی ایگریمنٹ چلا گیا, ٹھیک ہے. احمد شاہ ابدالی نے بھی حملہ کیا بلوچستان کے اوپر. احمد شاہ ابدالی کو پہلا فرسٹ بولان وار میں احمد شاہ ابدالی کو شکست ہوئی, واپس جانا پڑا, ٹھیک ہے. پھر دوبارہ احمد شاہ ابدالی نے حملہ ور ہوا تو اس نے پھر کلات کو گھیر لیا, اور خان آف کلات کو گھیر لیا. 6 مہینے تک گھیرے میں رہے خان, اور یہ سارا سلسلہ. اس وقت بھی 6 مہینے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یہ نکلا صبح فجر کے نماز پہ احمد شاہ ابدالی, تو کلات کے فورٹ سے گولی کسی نے چلائی, اس کو پاؤں میں لگ گیا. پھر اس کے وزیر نے اس کو کہا بابا یہ نہیں, ان کو مار دو, یہ نہیں سرنڈر کریں گے, ان کے ساتھ دوستی کرو. پھر جا کے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ٹریٹی بن گیا, اور اس ٹریٹی کے تحت احمد شاہ ابدالی نے بلوچستان کی ساورنٹی کو مانا, اور بلوچ نے احمد شاہ ابدالی کی ساورنٹی کو مانا. اور اس میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ آئندہ اگر کوئی بھی قوت افغانستان کی طرف حملہ آور ہوگا تو وہ بلوچ سمجھیں گے کہ بلوچستان کے اوپر حملہ ہے, اور بلوچستان کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو احمد شاہ ابدالی اور افغانستان کی حکومت سمجھے گی کہ یہ افغانوں کے اوپر حملہ ہے, ہم مل کر لڑیں گے. لمحے موجود میں نا اب کے یعنی اب وہ ایک ملک کا حصہ, ایک پروونس, اور اس کے بعد وہ علیحدگی چاہ رہے, اب یہ پریکٹیکل ہے اتنی ہاسٹیلٹی؟ میرے خیال میں دیکھیں, ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, نہ خدا نہ خواستہ ہو, لیکن ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ ود possibilities- ان دا فیڈریشن آف پاکستان ہم کو رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جب فیڈریشن پاکستان نہیں تسلیم کرتی ان کو, ان کے حقوق نہیں دیتی, تو پھر دیکھیں جی, ایک ریاست میں اور ایک وطن میں فرق ہے. یہ وطنوں کا ایک ریاست ہے جن وطنوں نے آپٹ کیا اس کو جوائن کرنے کا, یعنی اپنے مرضی سے آپٹ کیا نا, یہ تو نہیں ہے کوئی صحیح. ایسا ہوا. اب آپٹ کیا اس میں آنے کا کہ یہ ہمارے رائٹس کو اور ہمارے اس کو پروٹیکٹ کرے گی. اب وہ نہیں پروٹیکٹ کر سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے مسلم لیگ جہاں بنی تھی بنگال میں 1906 میں, ٹھیک ہے, اور اگر میجورٹی مسلم لیگ کو کہیں ملی ہے اس زمانے میں بھی تو بنگال میں ملی ہے سب سے پہلے, یو پی سی پی میں تو نہیں ملی تھی. لیکن وہی مسلم لیگ بنگال ہے جو سب سے پہلے سے سیٹ کر گیا. جی ایم سید جس نے ریزولوشن پاس کیا آپ کے سندھ اسمبلی میں 1943 میں, سپورٹنگ پاکستان ریزولوشن کے تھرو ان دا پارلیمنٹ, ٹھیک ہے, سب سے پہلے وہی غدار بن گیا. تو اب بات یہ ہے کہ جس نے بھی پاکستان بنانے کی کوشش کی ہے اس کو مارا گیا ہے اور پاکستان توڑنے کی یہ تو ایک طرف بڑی لے جایا گیا. اب یہ دیکھیں یہ کون سا ہاتھ ہے جو کرتا ہے, بالکل یہ دیکھنا چاہیے. میں دوبارہ سے آتا ہوں انہی کے جو علیحدگی پسندی کی بات کر رہے ہیں, جو اس وقت کہہ رہے ہیں مربیار اور شاہ زیب, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آزاد بلوچستان چاہیے, خود جا کے یورپ میں بیٹھ گئے, اسائلم لے لیے, سب کر لیا. بلوچستان کا جو ڈیموگرافک 2 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں بلوچی بھی ہیں, براہوری بھی ہیں, پشتون بھی ہیں, ہزارہ بھی ہیں. یہ جب بنتی ہے آبادی تو اس میں تو بلوچ کا ایک چھوٹا سا پورشن رہ جاتا ہے. تو یو تھنک دے آر سو اسٹرانگ کہ ایک عوامی تحریک کسی فیڈریشن کے خلاف برپا کر کے اس کو علیحدگی پہ مجبور کریں گے؟ جی دیکھیں, پاکستان بننے سے پہلے بھی جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں بلوچستان میں رہتے ہیں, وہ بلوچستان میں ہی بستے تھے.
पिछले 2000 साल से बलूचिस्तान में ही रहते हैं, पख्तून भी रहता है, और ब्रोई तो बलोच है, उसका एक जुबान का फ़र्क है, लैंग्वेज का एक उनकी अलग एक लैंग्वेज है, लेकिन वो लैंग्वेज भी उनकी जो है 70% बलोची है अब, ठीक है ना। और ब्रोई जो है वो खान जितने भी थे बलूचिस्तान के, वो ब्रोई स्पीकिंग थे, ठीक, रूलर्स थे, ठीक। तो वो तो ये नहीं चाहेंगे। अब कौन मुतालबा कर रहा है? खान ऑफ कलात ये जाके बैठा हुआ है लंदन में, ब्रोई है ना, जी जी, वो मुतालबा कर रहा है, हैर बिहार मुतालबा कर रहा है। अब ये नौजवान तबका उठ के मुतालबा कर रहा है, और वो इसलिए मुतालबा कर रहा है, उनको पूछो, और जिसको मुशर्रफ कहते थे ना एनलाइटेड मॉडरेशन, ये एनलाइटेड मॉडरेशन है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे जट जाहिल नहीं है, मॉडर्नाइज लोग हैं, ठीक है, यूथ है, यंग है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि जी बात ये है कि क्या पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है जो अपने फैसले करे? पाकिस्तान तो सॉवरेन स्टेट नहीं है, इसलिए कि अमेरिका उसका आका है, जो अमेरिका कहेगा वैसे करता है, अमेरिका के साथ पैसे लेता है, अमेरिका की खिदमत करता है। तो जब पाकिस्तान खुद गुलाम है तो हम फिर पाकिस्तान के गुलाम हैं, तो हम गुलाम के जब गुलाम हैं, और वो गुलाम हम जो उसके गुलाम बने हुए हम पर ज्यादती करता है, तो फिर हम आका से डायरेक्ट क्यों नहीं बात करें कि जी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है? अच्छा चलिए, उनका नुक्ता नजर थोड़ा सा ये देख लेते हैं। हाँ, ये उनका। अच्छा, मगर बलूचिस्तान के हवाले से फिर एक आका तो नहीं, क्योंकि उसमें रशिया का भी इतना ही इंटरेस्ट है, ईरान का भी उतना ही इंटरेस्ट है, अमेरिका का तो है ही इंटरेस्ट, चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। गवादर पोर्ट चाइना कैसे दे देगा? अमेरिका जो है उस पर दांत लगाए बैठा है, लेकिन चाइना उसको नहीं दे रहा। तो यहाँ तो 4 या 5 कुव्वतें हो गई, अभी हमने इंडिया का तो जिक्र ही नहीं किया है। तो ये तो 4 या 5 वो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं कि जो खित्ते में पूरा